ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله. اور جس نے بیوی کو کوئی چیز دی اور اس بیوی نے کہا یہ تو ہدیہ ہے، شوہر نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو مہر تھا، فالقول قوله، تو لہذا شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس نے اپنی بیوی کو کوئی چیز دی، کوئی سامان دیا بیوی کو، اور بیوی سے کہا کہ یہ تو ہدیہ ہے، بیوی نے کہا کہ بعد میں مہر کے بارے میں اختلاف ہوا، بعد میں مہر کے بارے میں اختلاف ہوا، بیوی شوہر نے کہا میں نے مہر تو دے دیا تھا فلاں تم کو، فلاں ہار لا کے دیا تھا مہر میں سونے کا، ارے کہہ رہے وہ ہار جو سونے کا دیا تھا وہ تو ہدیہ دیا تھا تم نے، وہ مہر کہاں دیا تھا؟ شوہر نے کہا کہ ارے نہیں وہ مہر تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ شوہر نے سونے کا ہار لا کے دیا، بعد میں اختلاف ہوا کبھی تو بیوی نے کہا ہمیں ہدیہ دو، وہ مہر دو، شوہر نے کہا ارے وہ ہار دیا تھا وہ مہر تو دیا ہی تھا، بیوی کہنے لگی ارے مہر کہاں دیا تھا، وہ تو ہدیہ دیا تھا تم نے ہار، شوہر کہ نہیں ارے وہ مہر تھا، تو اب دونوں مقدمہ لے کر قاضی دربار میں پہنچے، کس کی بات مانی جائے گی؟ شوہر کی بات مانی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کیوں؟ لأنه هو المملك، مولانا ہاں جو پہلی ملاقات میں جو ہدیہ پیش کرتے ہیں پھر اگر بعد میں شوہر کہے کہ یہ ہدیہ نہیں یہ مہر ہے تو مہر مان لیا جائے گا؟ پہلی ملاقات میں جو دیتے ہیں ہاں اس کو مہر معجل ہی مانتے ہیں، جو دیتے ہیں عام طور پر اس کو ایک مہر معجل کی شکل مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولانا وہ ہدیہ جو تو خوشی سے دیتے، وہ خوشی سے شوہر دیتے ہیں نا پہلی ملاقات میں، اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ہدیہ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہے کہ مہر دیا ہے تو مہر بن جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ انہ هو المملک، وہی مالک بنانے والا ہے نا، کون مالک بناتا ہے؟ بس شوہر فکان اعرف بجہت التملیک، تو کس طرح سے مالک بنا رہا ہے یہ زیادہ وہ پر جانتا ہے، کس جہت سے وہ مالک بنا رہا ہے یہ وہ زیادہ شوہر زیادہ جانتا ہے نا، کہ وہ ہدیے کے طور پر مالک بنا رہا ہے یا مہر کے طور پر، مہر کی ادائیگی کے طور پر اس کو مالک بنا رہا ہے، کس طرح اس کو مالک بنا رہا ہے یہ شوہر ہی زیادہ جانتا ہے نا، تو شوہر ہی مالک بنانے والا ہے، وہ جس طریقے سے مالک بنائے گا۔ اور جو عام طور پہ شادی کے پہلے شروع کے دنوں میں دیا جاتا ہے اس کو عام طور پر مہر معجل مانتے ہیں، کہ گویا کہ مہر معجل اس نے اتنا دیا ہے اور مہر معجل جو ادھار ہے وہ اتنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس اور تو اس کو بھی یہی اور اس کی اگر تعین ہو جائے تو بہت بہتر رہتا ہے کہ معجل کے طور پر اتنا دے رہے ہیں، اور پھر معجل کے طور پر یعنی جو کہتے منہ دکھائی جو ہوتی ہے اس منہ دکھائی کو ہی مہر معجل مان لیجیے کہ وہ مہر معجل کے طور پہ گویا کہ اس کو دیتا ہے، اور پھر مہر معجل کے طور پر کیا کرے گا؟ بعد میں دے گا۔ کہہ رہے فکان اعرف بجہت التملیک کیف، تو وہ جہت تملیک کو پہچان لے گا کہ وہ کیسے ہوا، وان الظاہر انه يسعى في اسقاط الواجب، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ واجب کو ساقط کرنے کی کیفا، اور کیسے یہ نہ ہو یہ بات کی ظاہر بات ہے کہ وہ واجب کو ساقط کرنے کی سعی کرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جو اس پر چیز پہلے واجب ہے وہ چیز ادا کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر حال بھی اس کی شہادت دے رہا ہے کہ جو چیز بھائی ہم پر واجب ہے پہلے ہم اس کو ساقط کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو چیز واجب نہیں ہے اس کو ساقط کرنے کی کیسے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا؟ مہر ذمے میں واجب ہے پہلے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها، مگر اس کھانے کے بارے میں جو مگر اس غلے کے بارے میں جو کھایا جاتا ہے تو اب شوہر بیوی کا قول معتبر ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ما یکون مہیئا للأکل،
جو چیزیں کھانے کے طور پر تیار کی گئی ہیں، کھانے کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اگر کہتا ہے کہ میں نے بطور مہر دیا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں یہ بات آئی؟ دیکھو کہ جن چیزوں کو عرف عام میں مہر نہیں شمار کیا جاتا ہے، جو چیزیں کھانے کے لیے ہوتی ہیں، سمجھ میں آیا؟ جو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے مہنگے مہنگے روسٹڈ کھلا دیے، اس نے ٹھیک ہے، مہنگے مہنگے روسٹڈ کھلا دیے۔ 800 روپے کا جو روسٹڈ آتا ہے وہ اس نے باقاعدہ 5 اسٹار ہوٹل سے منگا کے اس نے کھانا کھلایا 3-4 مرتبہ، 10,000 مہر تک۔ دیکھو تمہارا مہر پورا ہو، جو کھانا کھلایا تھا وہی تو مہر تھا۔ ارے نہیں، اگر کھانے کی چیزیں دی ہیں تو وہ کھانے کی چیزیں بطور مہر کے نہیں ہو سکتی۔ جن چیزوں کو عرف عام میں مہر نہیں بنایا جا سکتا ہے وہ چیزیں بھی اگر وہ دی ہیں تو مہر میں شمار نہیں کی جائیں گی، اور پھر اس سلسلے میں عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ چیزیں تم نے کیا دی تھی، بتاؤ، ہدیہ کے طور پہ دی تھی۔ ہاں اگر وہ چیز دیتے ہوئے یہ کہہ دے کہ یہ مہر کے بدلے میں ہے تو پھر وہ مہر بن جائے گی۔ کیا رہے؟ ایک منٹ بھیا، ایک منٹ اور رکھنا، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ جی مولانا جی۔ میں جو اس غلے کے سلسلے میں جو کھایا جاتا ہے تو اس سلسلے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ والمراد منہ ما یکون مہیئا للاکل، جو چیزیں کھانے کے لیے تیار کی جاتی ہیں اگر وہ چیزیں دی ہیں اس سلسلے میں اختلاف ہوا ہے تو پھر عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا لأنه يتعارف ہدیۃ، کیونکہ عرف عام میں اس کو ہدیہ ہی سمجھا جاتا ہے، تو لہذا ظاہر حال عورت کے شہادت دے رہا ہے۔ فاما فی الحنطۃ، آگے چلو، آگے کی آواز آ رہی ہے؟ جی کر رہے ہیں جی مولانا آ گیا۔ اما فی الحنطۃ والشعیر، لیکن اگر کچا گیہوں، پکا نہیں، گیہوں کا پورا بورا اور جو کا پورا بورا دیا تو اب شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور جس کو انسان صرف کھا نہیں سکتا ہے بلکہ اس کے لیے کھانے کے لیے پسوانا، پھر مانگنا، گوننا سب کچھ ہوتا ہے۔ وقیل ما یجب علیہ من الخمار والدرع وغیرہ لیس له ان يحتسبه من المہر لان الظاہر یکذبه، اور کہا گیا کہ جو عورت مرد کے اوپر جو اوڑھنی، قمیص، لباس وغیرہ جو واجب ہے، ضروری ہے، اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کو مہر میں سے شمار کرے، کیونکہ ظاہر حال اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس طریقے سے اگر اس نے سوٹ بنا کے دیے، اوڑھنیاں بنا کر دی، قمیص بنا کر دی، جو بھی چیزیں بنا کے دی ہیں تو اس کو مہر شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کو مہر شمار نہیں کر سکتے ہیں، لأن الظاہر یکذبہ، کیونکہ ظاہر حال کیا کر رہا ہے؟ اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ ظاہر حال کیا کر رہا ہے؟ اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کپڑا، نان و نفقہ جو ہے، لباس وغیرہ اور خرچے، جو اخراجات ہیں وہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ وہ اس پر کیا ہے بتاؤ؟ واجب ہے۔ مولانا مارکیٹ گئے، 20,000 کا کپڑا اگر وہ آرڈر کیا تو ہم مہر بنا دیے اسی 20,000 کو۔ 20,000 میں تو اتنا تو یہ نہیں ہوتا، ان کے نان و نفقے اتنا نہیں اٹھا سکتا ہے نا شوہر۔ 20,000 کا آرڈر کرے تو ہم اسی سے مال سے ہی دیں گے نا۔
کہا تو منع کر دے کہ اتنا نہیں ہم دے پائیں گے بھائی، اپنی استطاعت کے بقدر الموسع قدر ہو علی المقتر قدر ہو، ٹھیک ہے؟ تو استطاعت پھر وہ ڈائریکٹ کہتی ہے جب استطاعت نہیں تو مجھ سے شادی کیوں کیے ہوئے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہی کہ اپنی حیثیت کے برابر سے شادی کرنا چاہیے، اپنی حیثیت سے اوپر کی شادی نہیں کرنا چاہیے۔ کفو کا مطلب میں نے بارہ سمجھایا کہ کفو کا مطلب جی مولانا، حسب نسب کی برابری نہیں ہوتی۔ کفو کو اس لیے رکھا گیا، ہم لوگوں نے کفو کو صرف حسب نسب تک مقید کر لیا۔ کفو کا مطلب حسب نسب نہیں ہے، اسلام میں تو سب برابر ہے، ذات پات کا سسٹم اسلام میں تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کفو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے برابر سے شادی کیجیے۔ دونوں کی ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اگر یاد ہوگا تم لوگ کو، کہ اسٹیٹس برابر ہونا چاہیے دونوں کا۔ وہ اسی لیے کہ یہ تمام پرابلم نہ ہے بھائی۔ ایک لڑکی ہے جو 2000 کا جس نے کم سے کم سوٹ نہیں پہنا ہے اپنے میکے میں، ٹھیک ہے، آپ اس کو لے آتے آپ 500 کا سوٹ پہنائیں گے، وہ کیسے پہن لیں گے؟ بتائیے۔ جی مولانا، میں نے بات کہی تھی نہیں کہ یاد ہے کچھ نہیں کہ جی مولانا یاد ہے، کہ کفو کا مطلب ہے اسٹیٹس کی برابری۔ جی جی مولانا، لأن ظاہر یکذبہ، کیونکہ ظاہر حال اس کی کیا کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھی پالنا تو آسان ہے، ہاتھی کھلانا مشکل ہے۔ جی ہاتھی پالنا آسان ہے، کھلانا مشکل ہے۔ على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز، ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر، وكذلك الحربيان في دار الحرب، وهذا عند أبي حنيفة وهو قولهما في الحربيين۔ کہتے کہ جب اور جب کسی نصرانی نے کسی نصرانیہ سے نکاح کیا مردار پر، یعنی مہر کیا بنایا، مردار بنایا، او علی غیر مہر، یا مہر متعین کہا کہ مہر دوں گا ہی نہیں، یا ایسی چیز کو مہر بنایا جو ہمارے نزدیک مال نہیں ہے، وذالک فی دینہم جائز، اور یہ ان کے نکاح میں جائز ہو، یعنی بغیر مہر کے نکاح، مردار پر نکاح ان کے دین میں کیا ہو بتاؤ، جائز ہو۔ ودخل بها او طلقها قبل الدخول، اور دخول ہو گیا یا طلاق قبل الدخول ہوئی، او مات عنها، یا کوئی مر گیا، بیوی مر گئی، فلیس لها مہر، تو عورت کے لیے مہر نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْحَرَبِيَّانِ فِي دَارِ الْحَرَبِ، اور اسی طریقے سے اگر حربی نکاح کرتے ہیں کہاں پر، دار الحرب میں، اور وہ کسی ایسی چیز کو مہر بناتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں لیکن ان کے دین میں جائز ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کریں۔ نصرانی اور نصرانیہ اسی طریقے سے نصرانی یا نصرانیہ جو ذمی ہے، یہاں سے مراد کیا ہے، نصرانی سے مراد کیا ہے، جو کیا ہے بتاؤ، ذمی ہے۔ ذمی سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بولو، ذمی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ لے کر آیا ہو۔
ذمی جو کیا ہوا کافر وہ امان دار لے کر آیا اسلام ہو، میں امان لے کر رہے امان اسے مطلب ذمی کہتے ہیں۔ مولانا مطلب چند دن رہنے کے لیے آیا ہو، رہنے کے لیے آیا تو اس کو وہ امان لے کر آئے گا کہ بھائی ہم آپ کے علاقے میں رہنے کے لیے آئے، ہمیں ایک طریقے کی سیکورٹی دے دیے، رہنے دیجیے۔ جیسے یہاں سے جاتے ہیں لوگ باہر آؤٹ آف کنٹری. ہاں ویسے ہی جی ہم انشاءاللہ کسی موقع پر ذمی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ذمی اسلام میں ذمی کا مطلب کیا ہے اور فلاں فلاں کیا ہے۔ جی 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 بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، جی وكذلك الحرابيان في دار الحرب وهذا عند ابي حنیفہ رحمہ۔ اچھا تو اگر نظمی تو اگر وہ اپنے دین کے مطابق کرے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اور مہر اگر نہیں کہا تو مہر نہیں ہے بھائی، یا ایسی چیز کو مہر بنایا جو ہمارے نزدیک مہر نہیں ان کے نزدیک مہر بن سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ مہر بنا لیں، دیں ایک دوسرے کو۔ اس طریقے سے عربی دار الحرب میں نکاح کر رہے ہیں اور اپنے اعتبار سے نکاح کر رہے ہیں تو ان کی مرضی، ہمارے اسلامی احکام وہاں نافذ تھوڑی ہوں گے۔ وهذا عند ابي حنیفہ رحمهم اللہ تعالی، اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں حربیوں کے بارے میں یہی صاحبین کا قول ہے حربیوں کے سلسلے میں کہ وہ جس چیز پر نکاح کریں گے اپنے مذہب کے مطابق اگر جائز ہے تو جائز ہے، کیونکہ حربیوں پر اسلامی احکام نافذ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ذمی کسی مردار پر نکاح کر رہا ہے یا غیر مہر کی شرط کے ساتھ نکاح کر رہا ہے کہ مہر نہیں ہوگا، تو ذمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے مہر مثل ہوگا اگر وہ مر گیا یا دخول ہوا ہے، اور متعہ واجب ہوگا اگر طلاق قبل دخول ہوئی ہے۔ یعنی اگر ذمی ہے تو اس کے سلسلے میں وہی حکم ہوگا جو حکم کس کے سلسلے میں ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں۔ اظفر نے رحمۃ اللہ فرمایا عورت کے لیے مہر مثل حربیوں میں بھی ہوگا، نہ جانے کہاں سے نافذ کر دیں گے یہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اختلاف ہوا، اختلاف ذرا سے دیکھ لینا آپ، ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ دلائل کریں گے، ٹھیک؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔